अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको दिखाते हैं रंगों से, पैट्रियटिज़म से और रौनक से भरपूर एक दिन। ये है शहर ओस्लो और मुल्क है नॉर्वे। 16 मई के दिन मैं यहाँ पहुँचा तो बारिश हो रही थी, लेकिन 17 मई की ये चमकीली रोशन सुबह आज कुछ और ही ऐलान कर रही थी और बता रही थी कि आज नॉर्वे का दिन है, आज नॉर्वे की आवाम का दिन है, आज जमहूरियत का दिन है और आज उनके कॉन्स्टिट्यूशन का दिन है। 17 मई नॉर्वे का कौमी दिन है, नेशनल डे है और इसी दिन नॉर्वे का कॉन्स्टिट्यूशन पास हुआ आज से तकरीबन 212 साल पहले 1814 में। और जैसे कि अजीम कौमें आइन और कानून पर अमल से ही बनती हैं, ऐसे ही ये मुल्क भी आइन और कानून की अमलदारी से बना है, जिसमें शख्सी आज़ादियों की ज़मानत दी गई है, लोगों को गुफ्तार की, ज़िंदगी गुजारने की, बोलने की, हक़ के राय दही की और हक़ के इजहार आज़ादी दिया गया है और एक ऐसा वतन दिया गया है जिससे वो मोहब्बत करते हैं और दिल से मोहब्बत करते हैं, जहाँ पे किसी को किसी भी तरह से मसनूई हुब्बुल वतनी पैदा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि लोग इस दिन खुद ही उमड़ते आते हैं, एक स्पेशल ड्रेस पहनते हैं, मर्द व ख़वातीन अपना एक कौमी लिबास पहनते हैं और उस खूबसूरत और रंगों वाले लिबास में ये निकलते हैं। और सब ओस्लो शहर में, चूँकि वहाँ पे बादशाह का महल है, रॉयल पैलेस है, तो वहाँ पे वो पहुँचते हैं एक परेड की शक्ल में। वो चाहे शहरी हों, चाहे स्कूल के बच्चे हों, वो अपनी अपनी यूनिफॉर्म और अपने बैंड्स के साथ बादशाह के महल की तरफ रवां दवां होते हैं। मुझे इस दिन की तारीख़ी अहमियत के बारे में और इस दिन की रौनक के बारे में तहरीक देने वाले और बताने वाले, रहनुमाई करने वाले मेरे मोहतरम भाई शेख असलम शाहिद साहब थे, जिनके यहाँ मैं क़याम पज़ीर था और उन्होंने बाकायदा ताकीद की कि 17 मई का जुलूस आपने ज़रूर देखना है, 17 मई की सेलिब्रेशन आपने ओस्लो में ज़रूर देखनी है। ये आपके लिए एक अलग से ही तजुर्बा होगा, एक खूबसूरत एक्सपीरियंस होगा और ये वाक़ई ही उनकी बात बिल्कुल ठीक निकली और ये एक ना भूलने वाला तजुर्बा था, एक हुब्बुल वतनी का वो मुज़ाहिरा था जो कि खाल खाल ही देखने को मिलता है और सिर्फ़ उन रियासतों में देखने को मिलता है, जेन्युइन देखने को मिलता है, जो रियासतें अपने अवाम के लिए एक मेहरबान माँ की तरह होती हैं, जो इंसान की पैदाइश से पहले से लेकर उसकी मौत तक उसका ख्याल रखती हैं, उसके हुकूक का ख्याल रखती हैं और उनको एक खूबसूरत आइन और कानून के दायरे में रख के एक खूबसूरत ज़िंदगी मुहैया करती हैं, जहाँ पे वो सेहत, इंसाफ, कानून, तालीम, हर चीज़ बराबरी की सतह पर हासिल कर सकती हैं। हम सुबह 9 बजे घर से निकले थे और हमें यही था कि 10 बजे ये परेड शुरू हो जाएगी, तो हम तकरीबन परेड के टाइम पहुंच चुके थे। और ये रोड था, ये सड़क, नॉर्वे में सड़क को गाता बोला जाता है, तो ये कार्ल योहान गाता, इनका एक साबिका बादशाह था, उनके नाम पर ये सड़क मौसूम है, कार्ल योहान गाता। ये सीधी बस स्टेशन से लेके सीधी ये रॉयल पैलेस तक जाती है और ये एक बहुत बड़ा खुला वसी रास्ता है, जहाँ पे बेशुमार लोग चल सकते हैं एक वक्त में। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि बेशुमार लोग चल भी रहे हैं, तो जल्द ही हम इस रौनक में, इस खूबसूरत माहौल में पहुँच चुके थे और सड़क के दोनों अतराफ़ लोग तरतीब से खड़े थे और उनकी तरतीब के लिए जंगले भी लगाए गए थे सड़क के दोनों अतराफ़। तो लोग दोनों तरफ से देख रहे थे और बीच में से स्कूल के बच्चे, उनका स्टाफ अपनी अपनी यूनिफॉर्म, अपने अपने बैंड्स और अपनी अपनी धुनों के साथ गुजर रहे थे। हाथों में नॉर्वे के झंडे, छोटे छोटी बंटिंग्स लहरा रहे थे, उनके चेहरे खुशी से दमक रहे थे और उनके कदम खुशी से थरक रहे थे और ये सारे कदम, ये सारे चेहरे जा रहे थे बादशाह सलामत के महल की जानब। सेंट्रल बस स्टेशन ऑफ ओस्लो से लेकर रॉयल पैलेस तक ये रास्ता, जो कार्ल योहान गाता कहलाता है, तकरीबन 1.5 से 2 किलोमीटर का होगा। ये भरा पड़ा था लोगों से, ना सिर्फ ये बल्कि अतराफ़ की तमाम गलियां भी भरी हुई थीं। जो लोग ज़्यादा रश से बचकर सीधे रॉयल पैलेस में पहुंचना चाहते थे, वो अतराफ़ की गलियां इस्तेमाल कर रहे थे और जो इस रौनक को, इस परेड को,
اس موسیقی کو اور اس بینڈ کو سنتے ہوئے اور اس رونق کو انجوائے کرتے ہوئے دیکھنا چاہتے تھے اور ساتھ میں رائل پیلس کی طرف جانا چاہتے تھے، وہ اس پریڈ کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ اور یہ پریڈ رواں دواں تھی رائل پیلس کی طرف، اور نہایت خوبصورتی سے سارے لوگ اپنی اپنی دنیا، یہ دیکھیں مختلف سکولز کے لوگ مختلف یونیفارم پہنے ہوئے، لیکن مقصد صرف ایک ہے، رستہ صرف ایک ہے، اور وہ ہے حب الوطنی، وہ ہے نیشنل پیٹریوٹزم۔ یہاں پہ یہ ضرور یاد رہے کہ یہ سب لوگ اپنے حب الوطنی کے جذبے کے ساتھ باہر نکلے ہیں اور سال بھر اس کا انتظار کرتے ہیں، ایسے بنتے سنورتے ہیں جیسے عید کا تہوار ہو، اور یہ صرف اور صرف ان کا اپنی ریاست پر اعتماد ہے، اپنے وطن پر فخر ہے، کہ جو فخر ان کو باہر لے کے آتا ہے۔ یہ کسی بھی طرح سے اسپانسرڈ نہیں ہوتے، یہ کسی بھی طرح سے مختلف نعروں سے بہلا پھسلا کر لائے ہوئے باہر لوگ نہیں ہیں، بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی ریاست کے انسانی اقدامات کے بینیفٹس لیتے ہیں، اپنی ریاست کے اس آئین کے فائدے لیتے ہیں جو آئین ان کے لیے بنا ہے، جو ان کے حقوق کے تحفظ کا ضامن ہے، اور جو ان کو برابری کے، مساوات کے حقوق دیتا ہے، جس سے ہر شہری اس قانون کے مطابق، اس قانون کے اندر رہتے ہوئے اپنی زندگی کی آزادی انجوائے کرتا ہے۔ تو دوستو، یہ تھا وہ ماحول، وہ رنگ، وہ رونق، وہ پیٹریوٹزم جو میں نے فزیکلی انجوائے کیا۔ آپ کو ویڈیوز میں اس کا یقیناً مزہ آ رہا ہوگا، لیکن میں نے بنفس نفیس آئی وٹنس کے طور پہ وہاں پہ یہ ماحول دیکھا اور سراہتا رہا اس ماحول کو، اس نظم و ضبط کو، اس جوش و جذبے کو۔ یہ دیکھیں بچے بھی شامل تھے، اور جس طرح کبھی ہم اپنے دن کو منایا کرتے تھے، اپنے دنوں کو منایا کرتے تھے، ہم 14 اگست کو، 23 مارچ کو انتہائی جوش و جذبے سے باہر نکلا کرتے تھے اس زوم میں کہ ہماری ریاست ہماری ماں ہے، ہماری ریاست ہمارے حقوق کی ضامن ہے، جو جذبہ اب ماند پڑ چکا ہے۔ لیکن نوے میں یہ جذبہ میں نے وہی دیکھا اور مجھے اپنے دن یاد آ گئے، اپنا 14 اگست یاد آ گیا، اپنا 23 مارچ یاد آ گیا، اور افسوس بھی ہوا کہ وہ جذبے کدھر گئے، وہ حب الوطنی کدھر گئی، وہ جوش و خروش کہاں گیا جو ان دنوں کا خاصہ ہوتے تھے، اور ہم دیوانوں کی طرح باہر نکلتے تھے بغیر کسی کے کہے، بغیر کسی کے نعرے اور بغیر کسی انسپریشن کے۔ ایک دل سے محبت اٹھتی تھی۔ خدا کرے کہ وہ دن آئے کہ یہ ریاست ہماری ماں بنے اور یہاں پہ بھی آئین اور قانون کا نفاذ ہو، اور ہم بھی اپنی ریاست کے ایسے ہی گن گائیں جس طرح یہ لوگ گا رہے ہیں۔ بہرحال ہم پہنچ چکے ہیں گرینڈ ہوٹل اوسلو کے سامنے، اور یہ کھلی جگہ ہے جہاں پہ مختلف کھانے پینے کی اشیاء ہیں، جو کہ جلوس کے شرکاء جن کو اس وقت بھوک یا پیاس ستا رہی ہو، ان کے لیے یہاں پہ آئس کریم، پانی، جوسز اور ناروے کی قومی اور نیشنل ڈشز موجود ہیں، اور جہاں سے وہ اپنی پیٹ کی آگ بجھا سکتے ہیں اور تھوڑی انرجی حاصل کر سکتے ہیں تاکہ جو باقی ماندہ سفر ہے اس کو گزارا جا سکے۔ یہ بہت خوبصورت سفر ہے۔ یہاں پہ آپ کو جگہ جگہ
حب الوطنی کے، پیٹریوٹزم کے اور جوش و جذبے کے مناظر نظر آئیں گے۔ خواتین ہوں یا مرد ہوں، بچے ہوں یا بوڑھے ہوں، سب ایک رنگ میں رنگے گئے ہیں اور سب کی ایک ہی منزل ہے، اور وہ ہے خوشحال، محفوظ اور پرامن ناوے۔ خواتین نے آپ کے سامنے دیکھ رہے ہیں خاص لباس پہنے ہوئے ہیں، اور اس لباس کو بنید کہا جاتا ہے یا بنید کہا جاتا ہے، اگر میں اس کو صحیح پرناؤنس کر رہا ہوں تو یہ ان کا قومی لباس ہے جو مختلف رنگوں میں ہوتا ہے، لیکن سٹائل ان کا ایک ہی ہوتا ہے، اور اس میں خواتین بہت خوبصورت اور پرکشش لگتی ہیں، اور یہ اسپیشل تیار کیا جاتا ہے اور اس دن کے لیے پہنا جاتا ہے، اور چاہے خواتین ہوں یا بچیاں ہوں، سب اس لباس کو پہنتی ہیں اور اپنے جوش، اپنے جذبے کے ساتھ ملی یکجہتی کا اظہار کرتی ہیں۔ یہ دیکھیں بچے کتنے جوش کے ساتھ اپنے وطن کی جھنڈیاں اسی طرح لہرا رہے ہیں جس طرح کہ کسی بھی ریاست کے، کسی بھی فلاحی ریاست کے عوام لہرا سکتے ہیں، اور اپنی حب الوطنی کا اور اپنے وطن سے اپنی محبت کا اظہار کر سکتے ہیں۔ جلد ہی ہم رائل پیلس کے بالکل سامنے پہنچ چکے تھے۔ اس کے سامنے والے کھلے دالان میں، کھلے لان میں لوگ پہنچ چکے تھے۔ ایک جم غفیر تھا، ایک رش تھا، اور کسی بھی قسم کی گندگی نظر نہیں آ رہی تھی۔ آپ چیک کر سکتے ہیں کہ لوگ کھا پی بھی رہے ہیں، لیکن مجال ہے کہ زمین پر یا لان میں کوئی کسی قسم کی گندگی یا ابتری پھیلی ہو۔ یہ بھی ایک ان کا اپنا ہی انداز ہے۔ یہاں پہ لوگ مختلف ایکٹیویٹیز میں مصروف تھے، سیلفیز بنا رہے تھے، رائل پیلس کو پس منظر میں رکھتے ہوئے اپنی یادوں کو محفوظ کر رہے تھے اور آج کے دن کو سیلیبریٹ کر رہے تھے۔ یہ دیکھیں لوگوں کی تیاری دیکھیں، لوگوں کے ڈریسز دیکھیں، لوگوں کو جوش و جذبہ دیکھیں، اور یہ زندہ قوموں کا وتیرہ ہوتا ہے، یہ زندہ قوموں کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی اہم دن کو اس جوش و جذبے کے ساتھ مناتے ہیں۔ یہ کال یوہان گاتا وہ دور سے جو رستہ آ رہا ہے، دور سے ہی آپ کو ایک جم غفیر بادشاہ کے محل کی طرف بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ یہ جم غفیر آگے آ کر ایک طرف کو رائٹ سائڈ کو مڑتا ہے، اور یہ جو پریڈ جو آپ نے رستے میں دیکھی سکولز کی، بچوں کی، سٹاف کی، اور یہ بینڈز بجتے ہوئے رائٹ سائڈ سے ہوتے ہوئے وہ بادشاہ کے محل سے گزرتے ہوئے لیفٹ سائڈ سے ایگزٹ کر جاتے ہیں۔ یہاں پہ ترتیب کا خاص خیال رکھا جاتا ہے اور کسی بھی قسم کی بد نظمی یا سٹیمپیڈ سے بچا جاتا ہے۔ ہر سکول، ہر ادارے کا ٹائم ایک مقرر ہوتا ہے، اور وہ اسی ٹائم پہ وہاں سے پریڈ کرتے ہوئے گزرتے ہیں۔ یہ سامنے بادشاہ سلامت، ان کی ملکہ اور ان کا کراؤن پرنس موجود ہے۔ 89 سالہ بادشاہ اور ان کی ملکہ مارتھا بیٹھے ہوئے ہیں۔ بادشاہ جیسا کہ میں نے بتایا ہیرالڈ 5 ہے، یہ 1991 سے تخت پہ براجمان ہے۔ 35 برس ہو گئے ان کو ناوے کی شہنشاہیت سنبھالے ہوئے، اور ان کے ساتھ ان کی اسپاؤز مارتھا ہے، اور ان کا بیٹا، ان کا ولی عہد، ان کا کراؤن پرنس جس کا نام انہوں نے اس کے دادا کے نام پہ رکھا ہے ہاکون، وہ سلامی لے رہا ہے، جبکہ بادشاہ اور ملکہ بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنی صحت یا اپنی طویل العمری کی وجہ سے مسلسل کھڑے ہونے سے قاصر ہیں، تو وہ لوگوں کا بیٹھ کے جواب دے رہے ہیں۔ میں بھی اس ماحول میں رچ بس گیا اور ان لوگوں کی اس قومی خوشی میں شامل ہوا، اپنے وطن کو بہت یاد کیا، دعا کی کہ اللہ میرے وطن کو بھی ایسے دن دکھائے کہ لوگ جوش و جذبے کے ساتھ آزادی کا دن اور اس کے استحکام کا دن منائیں۔ یہ آس، یہ امید لیے میں اس منظر سے واپس آیا۔ اتنا خوبصورت ماحول تھا، اور اس دن کو میں ہمیشہ یاد رکھوں گا کہ واقعی میری زندگی کے خوبصورت ترین دنوں میں سے ایک دن تھا، جہاں میں نے جوش دیکھا، جذبہ دیکھا، حب الوطنی دیکھی، ڈسپلن دیکھا اور نظم و ضبط دیکھا۔